حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ سائنسدان بیعت تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیعت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے، اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح. بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے. یہاں تو نبی الاسلام کو چھوڑ دیں، انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں. ابو الحسن خرقانی والا چیپٹر کھولیں تذکرۃ الاولیاء میں. وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے، اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے. اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے. انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. ذرا گال سننی کہانی. نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی، بازید کے خلیفہ. تو ان کا حضرت کیسے؟ ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے، سارے مسلمان ہو جائیں، تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنت ابی بکر جو کالا تیالسی جبہ نکال رہی ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے، تو یہ قادسیہ اور یرموک لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے، وہ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ان بزرگوں کو، ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں. دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ، یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں. ایک انبڑ بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا، دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے. نبی الاسلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے. آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو، سجے پاسے سارے حافظ، کھبے پاسے سارے ناظرہ. مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. تو سجے پاسے سلام، کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی. میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے، نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. میں نے ایک پیر کی نماز سنی، 60 سال عمر، اس کے کئی مرید، السلام علیکہ ایھا النبی وہ پڑھ رہا تھا. بچپن میں یاد کی ہوئی چل رہا ہے. ابھی تو میں وہ عین، ذال، ضاد، حا، خا، وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندہ ہی نہیں، نہ وہ کسی مرید نو آندہ ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا، نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں، اور صبح شام کے نبی الاسلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں، دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا، ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا. ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے، پرونونس نہیں کر سکتے. میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا. ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے پرونونس صحیح کر سکے. مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں. ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں. بتائیں تو پھر ٹھیک ہے، احمد صاحب بریلوی نے ترجمہ کیا آپ پڑھیں. مجھے کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے عربی سیکھنے سے روکتا ہے. میں کب روکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے بھی نا، آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا. تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹ نہ کریں، پہیہ ایجاد نہ کریں. پہیے بک رہے ہیں آپ لیں.
کوئی دو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ اشرف علی تھانوی سے بہتر ہے، تو آپ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ اردو والا لیں اور پڑھیں، اس پہ عمل کریں. ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں. ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمے خود کریں؟ یہی پلیٹ فارم ہے جو واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو چلو اپنے اشرف تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو جناح گھڑی کا پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، اور اگر سادہ سے مسلمان ہو مودودی صاحب کا پڑھ لو، فتح محمد جلندری کا پڑھ لو، اور پڑھو صحیح. ٹھیک ہو گیا.